توبہ کیسٹ نمبر 79. وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان سے زکوٰۃ وصول فرمائیں، اور زکوٰۃ کی وصولی کے ساتھ اللہ نے حکم دیا کہ خذ من اموالہم صدقۃً، آپ ان کے مالوں سے صدقہ یعنی زکوٰۃ لیں، تطہرہم، اس سے پاک کریں اس کے ساتھ، وتزکیہم بہا، اور ان کو سنوار دیں، وصلی علیہم، اور ان پہ دعا فرمائیں، ان صلاتک، آپ کی دعا ان کے لیے باعث طمانینت ہے، سکن لہم، اور اللہ تبارک و تعالی سننے والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں. اب اس سے پہلے آپ نے پڑھا ہے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں ذکر فرمایا تھا ان لوگوں کا کہ جن کے اعمال اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں، دونوں ہیں، اعمال صالحہ بھی ہیں اور اعمال طالحہ بھی ہیں، اور پھر وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے معافی چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی توبہ قبول فرمانے والے ہیں، جو کہ اللہ مہربان ہیں، بخشنے والے ہیں. ان واقعات کے بعد اب مسئلہ آ گیا زکوٰۃ. تو زکوٰۃ کے بارے میں یوں سمجھ لیں آپ کہ جیسے نماز فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، یعنی اللہ نے جو فرائض مقرر کیے ہیں. اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ان اللہ فرض فرائض وشرع شرائع وحد حدودا، اللہ پاک نے فرائض بھی مقرر فرما دیے، اللہ نے اپنے شریعت کے احکام بھی معین فرما دیے، اور اللہ نے ہر چیز کی حدود بھی بیان کر دیے، اور اب جو اللہ کے ان حدود کو توڑتا ہے وہ ظالم. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے، آپ دیکھیں پورے قرآن پاک میں جہاں بھی نظر ڈالیں گے عام طور پہ نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر آئے گا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. مومنوں کی صفت میں سب سے پہلے جو ذکر آتا ہے وہ نماز کا اور زکوٰۃ کا، کیونکہ نماز حقوق اللہ میں سب سے اہم عبادت ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ حقوق المال ہیں، حقوق العباد ہیں، اس میں اہم عبادت ہے. تو جب بنیادی طور پہ دو اہم عبادات کا ذکر آ گیا، عبادت بدنیہ کی بھی ذکر آ گیا اور عبادت مالیہ کا بھی ذکر آ گیا، تو گویا کہ تمام عبادات کا ذکر آ گیا. اور اسی طرح ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ٹیکس نہیں ہے، جیسے کہ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ آج دنیا میں جیسے قوانین ہیں، ٹیکس لگا دیے جاتے ہیں کہ یہ ویلتھ ٹیکس ہے اور یہ برتھ ٹیکس ہے اور یہ موت ٹیکس ہے اور یہ انکم ٹیکس ہے اور یہ سیلز ٹیکس ہے اور یہ فلاں ٹیکس ہے. ٹیکس الگ بات ہے اور اللہ کا حکم جو ہے زکوٰۃ وہ الگ بات. ٹیکس دینے سے کوئی مال پاک نہیں ہو جاتا، ٹیکس ادا کرنے سے کوئی طمانینت قلب حاصل نہیں ہوتی. یہ تو ایک خاص فریضہ ہے جو اللہ نے فرض کی.
اور اسی طرح ان آیات مبارکہ میں دیکھیں جو حکم ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا، اللہ نے اپنے نبی پاک کو حکم دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کے مالوں سے صدقہ، اللہ نے نبی پاک کو حکم دیا۔ یہی وجہ تھی کہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ قبائل عرب نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، اور جب ان سے کہا گیا ابھی تم زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے ہو، انہوں نے کہا بھی اللہ نے حکم دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان سے زکوٰۃ لیں، آپ ان کو پاک کریں، آپ ان پہ دعا بھیجیں، تو اب حضور پاک تو ہے نہیں، ہم کیوں دیں زکوٰۃ؟ یعنی انہوں نے انکار کیا، اور انکار بر بنائے تعویل کیا، یعنی اللہ کے قرآن کی آیت مبارک کی تعویل کی کہ بھئی براہ راست یہ حکم ہے حضور پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ خذ امر کا صیغہ ہے کہ آپ ان کے مالوں سے لیں، جب حضور پاک ہی نہیں ہے تو ہم کیوں دیں؟ تو سیدنا ابی بکر الصدیق خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا فصل بالتحقیق افضل بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر صدیق کا یہ وہ عظیم کارنامہ ہے اسلام میں جو قیامت تک لکھا جائے گا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے منبر پہ آ کے خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ دیکھو بھائی کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا ہے، تو لہذا میں منبر رسول سے اعلان کرتا ہوں کہ واللہ لو منعونی اقالا لقاتلتموہ، زکوٰۃ تو بڑی چیز ہے، اگر تھوڑی سی رسی بھی زکوٰۃ کی انکار کریں گے تو میں ان کے ساتھ قتال کروں گا۔ کیا مانا ہے؟ وہ کافر ہیں، کیونکہ مسلمان تو کافر سے قتال کرتا ہے، مسلمانوں کو تو نہیں مارتا۔ مسلمان کا جب بھی جہاد ہوگا کفر کے خلاف ہوگا، اسلام کو تھوڑا مارے گا۔ تو سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بات سمجھ نہ آئی، اور میں نے جا کے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑا اور میں نے کہا یا خلیفۃ رسول اللہ، اللہ کے نبی کے خلیفہ یہ کیا کر رہے ہو؟ ان لوگوں سے قتال کرو گے جو کلمہ پڑھتے ہیں؟ عجیب بات ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، ان سے قتال کرو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اشکال پیش آیا کہ بھئی انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا ہے۔ اچھا، زکوٰۃ کا انکار بھی اس طرح تو نہیں کیا، انہوں نے بھی ایک تعبیر ہے کہ جی یہ حکم براہ راست حکم ہے اللہ کے نبی کو، تو ان کے ساتھ بالکل حضرت صدیق رضی اللہ تعالی نے حکم دے دیا قتال کا۔ تو فرمایا تو قاتل اہل القبلہ، ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ اہل قبلہ جو قبلے کی طرف نماز پڑھنے والے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارک میں ہے حضور نے فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فهو منا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا جو نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے اور ہمارے ہاتھ کا ذبیحہ حلال سمجھ کے کھائے، گویا کہ اس کا ہماری جماعت سے تعلق ہے۔ تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، قبلے کی طرف رخ بھی کرتے ہیں، ذبیحہ بھی حلال سمجھتے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ قتال کا حکم دے رہے ہیں۔ حضرت صدیق غصے میں آئے اور اپنا ہاتھ مبارک جو ہے حضرت عمر کے سینے میں مارا اور کہا جبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام، فرمایا عمر بڑے بہادر بنتے تھے جاہلیت میں، اچھا اسلام لانے کے بعد بالکل تم ختم ہو گئے، اسلام لانے کے بعد کہاں گئی وہ تمہاری بہادری؟ اس وقت تو تم بڑے بہادر تھے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، اللہ کے نبی کی مخالفت میں تو تم بڑے بہادر تھے، آج وہ بہادریاں شادریاں سارے خط ہٹ جاؤ میرے راستے سے۔ لو منعونی قالا لقاتلتموہ، اگر ایک رسی بھی نہیں دیں گے تو میں جہاد کروں گا۔ حضرت عمر کہتی ہیں کہ میں وہاں سے ہٹ گیا، مسجد نبوی کے دیوار کے سائے میں بیٹھ کے میں حیران پریشان ہوں۔ کہتی ہیں ثم شرح اللہ صدری کما شرح صدر ابی بکر رضی اللہ عنہ، اس کے بعد اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور جس کو زیادہ شوق ہو نا وہ چپ کر کے چلا جائے، یہ نہیں کہ یہاں کھڑے ہو کے تماشا بنا دو، تو بے ادبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے۔ قرآن کا پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے، اور قرآن کا سننا جو ہے وہ واجب ہے۔
اور قرآن کے سننے میں آدمی اگر اعراض کرے تو قرآن تو اللہ کا کلام ہے، گویا اللہ سے اعراض کر رہا ہے، اللہ سے منہ پھیر رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے۔ تو اب جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثم شرح اللہ صدر ابی بکر کما شرح صدر عمر، فرماتی ہیں کہ اللہ نے میرے سینے کو بھی کھول دیا جیسے ابو بکر کے سینے کو کھول دیا۔ حضرت عمر اٹھے اور آگے کہا کہ امیر المؤمنین اللہ تم پہ رحم کرے، خلیفۃ رسول اللہ۔ عمر تیرا سپاہی ہے، جہاں حکم کرو لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں پھر مجھے سمجھ آیا کہ اگر حضرت صدیق یہ موقف اختیار نہ کرتے تو آج ایک قبیلے نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، کل ایک قبیلہ کہے جی نماز کب نہیں ہے، پرسوں ایک قبیلہ کہے حج نہیں ہے، تو دین رسول ختم ہو جائے گا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح موقف اختیار کیا کہ جو بھی زکوٰۃ کا انکار، باقی یاد رکھو کہ اگر اس لفظ سے یہ لیا جائے خذ من اموالہم صدقۃ کہ اللہ کے نبی کو حکم ہے، اسی طرح پھر نماز کا بھی اللہ کے نبی کو حکم ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک۔ تو یہ تو سارا خطاب حضور کو ہے، اس کا مطلب ہے باقی کوئی نماز نہ پڑھے، کہ نماز کا حکم بھی صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اچھا بعض اوقات خطاب نبی کو ہوتا ہے، مراد امت ہوتی ہے۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن۔ اب خطاب نبی کو ہے نا، کہ حضور نے تو کسی کو طلاق نہیں دی اپنی بیویوں کو، لیکن خطاب جو ہے نبی کو ہے اور مراد امت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ جیسے اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی جہاد کرو کفار و منافقین کے خلاف، تو نبی اکیلا جہاد کرے، یعنی صحابہ کو حکم نہ دے، امت کو حکم نہ دے۔ تو یہ بالکل ایک روایت ہوتی ہے کہ اللہ کے قرآن میں آیات متشابہات کو لے لیا، ایسے حروف کو لے لیا جن میں متشابہات ہوں، اور محکمات کو چھوڑ دیا اور اعتراض کر دیا۔ اس لیے اللہ نے، اور دوسری بات یہ ہے نا کہ جب پہلے ذکر آیا تھا نا کہ کچھ لوگ ہیں گناہ بھی ہیں، نیکیاں بھی ہیں، خطا بھی ہو گئی، اعمال صالحہ بھی ہیں، اللہ نے اس کے بعد زکوٰۃ کا ذکر کیا کہ زکوٰۃ دینا بھی تو امتحان ہے نا، اللہ کے راستے میں مال قربان کرنا جو ہے وہ بہت بڑا امتحان ہے۔ اسی لیے قرآن پاک نے کئی مقام پہ مال کو مقدم کیا، فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال پہلے ہے اولاد بعد میں ہے۔ کئی مقام پہ فرمایا جاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو، یعنی جان مؤخر ہے مال مقدم ہے، کیونکہ انسان کا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بہت بڑے امتحان کی بات ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان سے آپ زکوٰۃ لیں۔ اور یاد رکھو کہ زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ بڑا آسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کو صاحب نصاب بنا دے، اور نصاب کیا ہے، اگر سونا ہے تو 7.25 تولے، اگر چاندی ہے تو 52.5 تولے، کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے، دونوں کو ملا کے دیکھو کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت بن جاتی ہے تو زکوٰۃ شروع ہو گئی۔ اچھا یہ ضروری نہیں کہ سونا چاندی ہو، سونے چاندی کے نصاب کے برابر تمہارے پاس پیسہ ہے وہ بھی زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ اچھا پیسے تمہارے پاس ہیں یا بینک میں پڑے ہوئے ہو گئے جی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو جو بینک میں ہے وہ بھی تیرے تصرف میں ہے تو گویا تیرے پاس ہے، ان سب کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ فرض ہے، مہینہ تم خود مقرر کر دو جو تمہارے لیے آسانی کا ہو، ہولان ہول گزرنے کے بعد 2.5% تم نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اچھا گھر میں عورتوں کے جو زیورات ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کی بھی زکوٰۃ ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو زیور عورتوں نے اپنے پہننے کے لیے رکھے ہیں، چاہے وہ سال میں ایک دفعہ بھی پہنے
عید پہ پہنے، شادی پہ پہنے، کسی پارٹی پہ پہنے پھر رکھ دے، اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چاہے ایک دفعہ پہنے چاہے رات دن پہنے، وہ فرماتے ہیں کہ اس میں بھی زکوٰۃ ہے، اور وہ استدلال کرتے ہیں دو چیزوں سے۔ ایک تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن نے ظاہری طور پہ کنز جو ہے وہ کہا ہی سونے چاندی کو ہے کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ تو سونے اور چاندی کو اللہ نے فرمایا کہ جو جمع کرتے ہیں، سونے چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کو بتلا دو، خوشخبری دے دو عذاب دردناک کی، اور قیامت والے دن ہم اسی سونے کو گرم کر کے جہنم کی آگ میں ان کو داغ دیں گے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اور دوسرا استدلال امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت کو حضور نے کنگن سونے کے پہنے ہوئے دیکھا، آپ نے پوچھا کہ اس کی زکوٰۃ دی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، فرمایا سواران من النار، اگر ان کی زکوٰۃ نہیں دو گی تو یہ تو جہنم کے کنگن بن جائیں گے۔ تو لہذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی اس آیت مبارک سے اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استدلال فرماتے ہیں۔ اور ویسے ایک بات یاد رکھیں کہ جمیع ائمہ جو ہیں وہ برحق ہیں، اللہ تبارک و تعالی تمام ائمہ فقہا پہ اپنی کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ ایک تو کسی کے بارے میں کبھی دل میں بغض نہ رکھنا، اور کسی کے بارے میں کوئی ایسا لفظ، اشارہ، قول جس سے ان کی شان میں کمی ہو، اس سے بچنا، اللہ سے ان کے لیے رحمتیں مانگنا کہ سب اللہ کی رحمت سے مجتہد ہیں اور محدث ہیں، مفسر ہیں، امام ہیں اپنے وقت کے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ لیکن اگر غور سے بغیر کسی تعصب کے، یعنی بغیر کسی بغض اناد کے دیکھا جائے تو امام ابو حنیفہ کا مقام بھی ان سے اس لیے بھی زیادہ ہے کہ امام صاحب سب سے زیادہ قریب ہیں حضور کے زمانے کے، تو جو چیز جتنے حضور کے قریب ہوگی ان کا مقابلہ کون کر سکتا؟ ہم ساری دنیا کے علماء، اولیاء، بزرگ اکٹھے کریں، صحابی کا مقابلہ کر سکتے؟ کیونکہ صحابی وہ ہے جس کو حضور کی صحبت نصیب ہو گئی، ان کے سارے عمل اور حضور کی صحبت کا مقام الگ ہے۔ تو اسی لیے ایک وجہ تو یہ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ امام صاحب صرف اسبق بھی نہیں ہیں بلکہ سب کے استاد بھی ہیں، کیونکہ اب دیکھیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑا امام ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کا شاگرد ہے، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے استفادہ کیا ہے علوم کا محمد ابن حسن الشیبانی سے، اور محمد ابن حسن الشیبانی جو ہیں وہ شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے، تو لہذا امام شافعی جو ہیں وہ شاگرد کے شاگرد بنے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بعد میں ان کے شاگرد بنے، تو لہذا وہ تو شاگردوں کے بھی شاگرد بنے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ بھی امام صاحب کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے ان کو بڑی نظر دی تھی، وہ تمام احادیث رسول اللہ پہ نظر فرماتے تھے، اور سب سے پہلے اللہ کا قرآن، اس کے بعد حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اگر دو احادیث آ گئی تو دیکھتے خلفائے راشدین کا عمل کس حدیث مبارک پہ ہے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا فیصلہ کس طرف ہے، یا عشرہ المبشرہ کا فیصلہ کس طرف ہے، یا اصحاب بدر کا فیصلہ کس طرف ہے، اور حکم جو ہے وہ ایسا لیتے تھے جو جامع ہو، مانے ہو، کامل ہو، اور ہر لحاظ سے حضور کی امت کے لیے نافع ہو، ورنہ اعتراض کسی پہ نہ کیا کریں۔ اللہ تمام ائمہ کو رحمت فرمائے، سب نے الحمدللہ اتباع کی ہے کتاب و سنت کی، کسی نے بھی اپنے گھر سے بات نہیں بنائی، وہ سارے تابع ہیں حدیث رسول اللہ۔
صلی اللہ علیہ وسلم، اور زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ دینی ہے۔ اور تیسرا حکم یہ ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، زکوٰۃ جو ہے امیروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کی جائے گی۔ اور پھر سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ زکوٰۃ لینے کے بعد اگر تیرے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے تو وہ پہلے مستحق ہے، وہ پہلے مستحق ہے کہ اس کو زکوٰۃ دو، کیونکہ وہاں اللہ تمہیں دو ثواب دیں گے، ایک زکوٰۃ ادا کرنے کا اور ایک صلہ رحمی کرنے کا۔ ورنہ اسی محلے والے غریبوں کو زکوٰۃ دو، پھر شہر والوں کو زکوٰۃ دو، پھر اس ملک والوں کو زکوٰۃ دو، اگر وہاں کوئی غریب نہ ہو تو پھر ساتھ والے ملک والے کو زکوٰۃ دو۔ تو یہ اللہ کا ایک ایسا نظام ہے کہ اگر آج بھی مسلمان اللہ کے اس نظام پہ عمل پیرا ہو جائیں تو دنیا میں اللہ کی رحمت سے کوئی غریب نہ رہے، کوئی بھیک نہ مانگے، کوئی کسی کا محتاج نہ ہو، اور مسلمان یہ نہیں ہے کہ بھوکا مرے یا مسلمان کافروں کے ٹکڑوں پہ محتاج ہو جائے۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم نے اللہ کے نظام کو چھوڑ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ دیا۔ باقی دیکھو نا جی، ہمارے لوگ بہانہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم اتنے ٹیکس لگ گئے ہیں، ہم ٹیکس دیں گے زکوٰۃ دیں۔ چلو ٹیکس لگ گئے ہیں تو جو تم پر ٹیکس لگائے جاتے ہیں وہ تو ڈنڈے کے زور سے تم دے دیتے ہو، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے وہ تو نہیں دیتے ہو۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ زکوٰۃ دینے سے گھر میں برکت ہوتی ہے، مال میں پاکیزگی ہوتی ہے، اور سینے میں اللہ کی رحمت سے انشراح صدر ہوتا ہے، اور ان کے مال کی اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے۔ اور یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ حرام کو اور سود کو مٹا دیتے ہیں اور صدقات کو بڑھا دیتے ہیں، کہ کوئی غریب ہے اس کے دل سے دعا نکل گئی تو تیرے سارے کام ہو گئے۔ اب آئیے دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا نہیں یہاں نبی کو کہ آپ لیں، لیکن دوسری جگہ پہ فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات، نمازیں قائم کرو اور زکات ادا کرو۔ تو وہاں تو سب کو حکم ہے نا، وہاں اللہ کے نبی کو تو فقط حکم نہیں ہے۔ اسی لیے سیدنا ابی بکر نے ساری آیات کو سامنے رکھا، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ مومنین کی صفت کیا ہے، فرمایا یقیمون الصلاۃ، اور کہیں فرمایا یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اللہ نے فرمایا میرا بدی مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ ایمان بالغیب، رب کو نہیں دیکھا لیکن ایمان ہے، جنت دوزخ نہیں دیکھی لیکن ایمان بالغیب ہے۔ اور فرمایا یقیمون الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، وقت پہ ادا کرتے ہیں، شروط و ارکان کے ساتھ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے جو ان کو رزق عطا فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے سورۃ المومنون میں فرمایا کہ مومن کون ہے، فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، وہ مومن ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ بھی پڑھ لیا تھا الحمدللہ کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، اللہ نے زکوٰۃ کے لیے مصارف بھی معین کر دیے کہ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہو، زکوٰۃ دے سکتے ہو فقیر کو، مسکین کو۔ فقیر و مسکین میں یوں خرچ یوں فرق سمجھیں، ایک وہ ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، ایک وہ ہے کہ کچھ تو ہے لیکن پورا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہو، اور جو صدقات پہ عامل ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ اللہ نے فرمایا مؤلفۃ القلوب، جو اسلام میں داخل ہوں ان کی تالیف قلب کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ اسی طرح فرمایا وفی الرقاب، اگر کوئی عبد ہے، کوئی غلام ہے، اس کا عبد مکاتب ہے، اس کی گردن چھڑانے کے لیے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ اسی طرح قرضے میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کی قرضے سے گردن نکالنی ہے، ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ اسی طرح جو مسافر ہے، چاہے وہ حج کا مسافر ہے، عمرے کا مسافر ہے، جہاد کا مسافر ہے، یہ بھی یاد رکھو، ایک آدمی حج پہ آیا، عمرے پہ آیا، اپنے گھر میں امیر ہے لیکن یہاں پیسے گر گئے، نقصان ہو گیا، یہاں زکوٰۃ دے سکتے۔ ان کے علاوہ جو زکوٰۃ ہے، یہ جو بعض لوگ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں، جی زکوٰۃ سے ہم رفاہی کام کریں گے، زکوٰۃ سے سڑک بنا دیں گے، زکوٰۃ سے ایک یتیم خانہ بنا دیں گے، زکوٰۃ سے ایک سرائے بنا دیں گے، یہ بالکل ناجائز ہے۔ اس کے لیے تم عام صدقات خرچ کرو، زکوٰۃ کا ایک مصرف معین ہے۔
اور دوسری یہ بات بھی سمجھ لو کہ زکوٰۃ دینے میں جب تک اس کو مالک نہ بنا دو اور وہ ہاتھ میں اپنے قبض میں نہ لے لے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. کیا مانا تم نے زکوٰۃ دے دی, ایک آدمی کو دی کہ بھی جاؤ میری زکوٰۃ تقسیم کرو, وکیل بنا دیا, اس نے جا کے دی ہی نہیں, تو ابھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ تب ادا ہوگی جب تملیک ہو جائے, اگلے کو مالک بنا دیا جائے. یا بعض آدمی یوں کہتے ہیں کہ ایک آدمی سے قرضہ لینا تھا, مثلا ایک آدمی کو ہم نے 10,000 ریال قرضہ دیا, اب 2-4 سال گزر گئے, قرضہ تو ہے نہیں, اچھا وہ غریب ہے اور امید بھی نہیں کہ ہمیں قرضہ ادا کرے, تو بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ چلو بھی اسی میں ہم زکوٰۃ کاٹ لیں, تو یہ بھی ناجائز ہے, کیونکہ جو رقم ڈوب گئی ہے اللہ کے کھاتے میں وہی ڈال رہے ہو. یعنی جو تمہارے پاس ہے وہ تو تمہارے پاس ہے, جو رقم نہ ملنے والی ہے وہ اللہ کے کھاتے میں چلی گئی, تو یہ حرام ہے, یہ بھی زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے. ہاں یہ کر سکتے ہو کہ اس کو زکوٰۃ کے پیسے مزید دے دو, مالک بنا دو, پھر وہ چاہے تو تیرا قرضہ ادا کر دے, یہ اس کی نیت, یا وہ بھی کھا جائے اس کی مرضی ہے, کیونکہ زکوٰۃ کا مالک بنانا جو ہے وہ ضروری ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھے. اچھا اسی طرح جو مکان ہے جس میں تم رہتے ہو, چاہے وہ لاکھوں کا بھی ہے, کوٹھی ہے, گھر ہے, بلڈنگ ہے, اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں. اگر تم نے پلاٹ خریدا ہے اور رہنے کی نیت ہے کہ انشاءاللہ ہم گھر بنائیں گے, بچوں کو گھر بنا کے دوں گا, اس پہ بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر زمین کا پلاٹ لیا ہے اور نیت یہ ہے کہ جب مہنگا ہوگا تو بیچوں گا, تو وہ ہر سال اس کی پراپرٹی کی قیمت کر کے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی, کیونکہ جو تجارت کے لیے ہے اس پہ زکوٰۃ دینی ہے, اور جو رہائش کی نیت سے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اچھا اسی طرح تیرے پاس اللہ نے سونا دیا 20 تولے, اب تیری 4 بچیاں ہیں, تم نے سب کو تقسیم کر دیا 5-5 تولے, تو کوئی زکوٰۃ نہیں, کیونکہ ان پر نصاب پورا نہیں ہوا اور تم نے ان کو مالک بنا دیا, تمہارے پاس تو رہا نہیں. تو اس لیے زکوٰۃ کے احکام کو بڑا ٹھنڈے دل سے یاد رکھا کر. اور فرمایا وصلی علیہم, یاد رکھو صلاۃ کا معنی درود بھی ہے, صلاۃ کا معنی رحمت بھی ہے, صلاۃ کا معنی دعا بھی ہے, اور صلاۃ کا معنی تحریک بھی ہے. تو یہاں مراد یہ ہے کہ میرا مدنی آپ زکوٰۃ دیں, پھر ان کے دعا بھی کریں, ان کے لیے دعا بھی کریں, چونکہ آپ کی دعا جو ہے وہ تو رحمت ہی رحمت, آپ کی دعا جو ہے ان کی تسکین و طمانینت کا ذریعہ ہے. اور اسی لفظ سے میرے محبوب نے دعا کی بھی ہے, فرمایا اللہم صلی علی ابی اوفا, تو صلی کے لفظ سے دعا کی ہے. لیکن یاد رکھیں کہ بعد میں بالاتفاق تمام ائمہ محدثین مجتہدین کا اتفاق ہو گیا کہ یہ لفظ صلاۃ و سلام جو ہے اب یہ خاص ہو گیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم. یعنی اب عام کے لیے لفظ صلاۃ نہیں کہا جائے گا. جیسے اولیاء اللہ ہیں تو کہیں گے رحمت اللہ علیہ, صحابہ ہیں تو کہیں گے رضی اللہ عنہم, اور اگر اللہ کے انبیاء ہیں تو علیہم الصلاۃ والسلام, اور اگر میرے محبوب کل ہیں سیدنا محمد الرسول اللہ تو کہیں گے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. تو یہ جو ہے یعنی یہ قواعد اور یہ القاب جو ہیں خاص ہو کے رہ گئے ہیں, اس لیے اس میں آدمی کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے. اور اتفاق ایسا ہے کہ بعض غلط فرقوں نے ہمارے اہل سنت کے بھی دماغ ایسے خراب کر دیے ہیں. اب دیکھو نا, جب بھی حضرت حسین کا نام آئے تو ہر آدمی کہے گا علیہ السلام, حالانکہ حضرت حسین پیغمبر نہیں, حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ صحابی. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ حضرت حسن, حضرت حسین, لیکن حضرت ابو بکر کو کوئی نہیں کہے گا علیہ السلام. اچھا اسی طرح سیدنا ابو بکر کو کوئی نہیں کہے گا حضرت امام ابو بکر علیہ السلام, لیکن ان کو کہیں گے حضرت امام. کیا ہے کہ لفظ زبانوں پہ چڑھا دیے گئے, یعنی جنہوں نے ایک امامت جنہوں نے کی ہی نہیں ان کو تو ہم نے بنا دیا, اور جو حقیقت امام تھے امت رسول اللہ کے وہاں یہ لفظ ہی نہیں ہے. اسی لیے کہ زبانوں پہ جو لفظ چڑھ جائے, ورنہ حضرت حسن بھی ہماری آنکھوں پہ, حضرت حسین بھی ہماری آنکھوں پہ, اہل بیت کے بھی ہم غلام ہیں, لیکن جو مقام جس کو اللہ نے دیا ہے اس سے آپ تجاوز نہیں کر سکتے. حضرت حسن حسین کا بڑا مقام ہے,
لیکن اللہ نے جو مقام ابی بکر و عمر کو دیا ہے رضی اللہ عنہما وہ ان کو نہیں مل سکتا. اس لیے حضور نے فرما دیا اقتدوا بالذی من بعد ابی بکر و عمر، کہ میرے بعد اگر اقتدا کرنی ہے تو میرے ابی بکر و عمر کی اقتدا کرو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بہرحال ان الفاظ کا خیال کریں کہ ان الفاظ کے ساتھ اب یہ دعا کر سکتے ہیں اللہ حضور کی امت پہ رحمت فرما، اللہ حضور کی امت کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ حضور کی امت پہ مشکل وقت آ گیا ہے مدد فرما، اللہ ان کی عزت عصمت جان مال آبرو کی حفاظتیں فرما، اور عالم اسلام کو ذلت و خواری سے نکال لے، اور عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما کہ کفر کی ذلت میں شکست کا مقدر کر دے. تو یہ دعائیں، لیکن اس لفظ سے حضور نے دعا کی، لیکن بعد میں یہ بات جو ہے ائمہ محدثین نے فرمایا کہ یہ خاص تھی، مخصوص تھی. اب اس کے بعد میرے اللہ نے اسی آیات میں فرمایا، سبحان فرماتے أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللہ نے فرمایا کہ یہ نہیں جانتے اللہ کی ذات ہی تو ہے جو توبہ قبول کرتی ہے. اصل میں تو یہ صدقہ زکات تو اللہ لیتے ہیں، اللہ کا جو حکم ان کا تعمیل کریں دے، ہم غریب کو رہے لیکن اللہ لے رہے ہیں، بدلہ بھی اللہ دیں گے. اور فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ، مبالغہ کا صیغہ ہے کہ وہ سب کی بڑی توبہ قبول کرنے والے اور سب پہ رحمت کرنے والے. اس لیے اللہ نے فرمایا. اچھا اس کی وجہ محدثین نے لکھا ہے کہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہنے والے لوگ اور آگے زکات کا مسئلہ آ گیا. کیوں وہ پیچھے کیوں رہ گئے تھے؟ کہ گرمی تھی، فصل پکے ہوئے تھے کہ فصلوں کا نقصان نہ ہو جائے. اللہ نے فرمایا مال تو اللہ نے دیا ہے اور مال میں کچھ دینے کا حکم بھی اللہ نے دیا، اور پھر اگر غلطی ہو گئی ہے توبہ قبول کرنے والا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا ہے کہ وہی توبہ قبول کرنے والے ہیں. اور کہیں فرماتی ہیں کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ نے فرمایا میرے بندے جن نے اپنے نفس پہ زیادتی کی، جو گناہ کرتا ہے تو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، میری رحمت سے نا امید نہ ہو جائے. یاد رکھو شیطان برباد کرنے کے لیے کہہ رہا او میاں ایک دفعہ زنا کر لیا بڑا تو نیک بنتا ہے، بس خلاص ختم ہوگی نیکی شیکی تیری. ایک دفعہ چوری کر لی، ڈاکہ مار لیا، شراب پی ہو گیا، چھوڑ یار کون سا تو پاک آدمی ہے، ایک دفعہ بھی منہ کالا کر رہے ہیں اب کرتے رہو. تو یہ بدبختی کی علامت ہے، یہ گناہوں میں ڈوب جانے کی علامت ہے، اور یہ وساوس شیطان کی علامت ہے. جو اللہ والے مومن ہیں، ایمان والے ہیں، ان سے گناہ ہو بھی جائے نا فوراً اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ نے دو فرشتے مقرر کیے، کاتب الحسنات و کاتب السیئات، اور فرمایا کاتب الحسنات عن یمینہ و کاتب السیئات عن شمالہ. اللہ نے دو فرشتے رکھے ہیں، دائیں طرف والا نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں طرف والا جو ہے ہمارے گناہ لکھتا ہے. اور دائیں طرف والا جو ہے امین علی الشمال، اور یہ اس کا بھی افسر ہے، یعنی شمال والے کا بھی افسر ہے. تو جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں وہ دائیں والا ایک نیکی کے ساتھ 10 گنا ثواب بھی لکھ دیتا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. اور جب گناہ کرتے ہیں تو بائیں والا لکھنے لگتا ہے تو دائیں والا کہتے ہیں مت لکھو، ابھی مت لکھو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ 7 گھنٹے کے لیے نہ لکھو، کہتا ہے 7 گھنٹے ذرا موقع دے دو، اللہ یتوب، ہو سکتا ہے توبہ کر لیں تو توبہ بھی ساتھ لکھ دینا، بچ جائے گا بیچارہ.
تو جہنم جانے سے بچ جائے گا، تو وہ 7 گھنٹے کا ٹائم دیتا ہے کہ اگر توبہ کر لے تو ہم 7 توبہ بھی لکھ دیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ شرک نہ کرو، اللہ کے باغی نہ بنو۔ باقی جتنے بڑے سے بڑے گناہ بھی ہو جائیں، ایک دفعہ بندہ خدا کے دروازے پہ گر جائے تو بس سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اتنی گناہ بھی ہوں گے جتنی دریا کی موجیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ان لقیتنی، جب تم مجھے ملے، لا یشرک بی شیئا، میرے ساتھ شرک نہ کر، اور زمین جتنی میں نے پیدا کی ہے یہ ساری تیرے گناہوں سے بھر جائے، اتیتک مغفرۃ بخراب الارض، میں اتنی بخشش لے کے آؤں گا تیرے پاس۔ تو اللہ تبارک و تعالی گناہ معاف کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے دھو ڈالتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سے ہر وقت جو ہے معافی لیا کریں۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا صیغہ تواب کا، پہلے فرمایا سمیع علیم، اللہ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، یعنی جو کچھ تم توبہ کر رہے ہو اللہ سے مانگے، معافی مانگ رہے ہو، اللہ سنتے ہیں۔ علیم، جانتے بھی ہیں کہ دل سے مانگ رہے ہو یا جم جان چھڑانے کے لیے نبی پاک سے معافی ایسے مانگ رہے ہو تاکہ جو ابھی جان بچ جائے۔ اللہ فرمایا میں سب جانتا ہوں، سنتا بھی ہوں اور جانتا بھی ہوں۔ اور اس کے بعد یہ بھی فرما دیا ایک توبہ نہیں، جتنی دفعہ توبہ کرو گے تواب ہے، اس کو توبہ قبول کرنے میں کیا دیر ہو سکتی ہے۔ فرمایا تواب بھی ہے، اور اس کے بعد فرمایا رحیم، اور مہربان بھی ہے، ایمان والوں پہ رحمت فرمانے والا بھی ہے۔ تو یہ ساری صفات جو ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں اپنی 4 صفتوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک صفت سمیع ہے، ایک صفت علیم ہے، ایک صفت تواب ہے، اور ایک صفت رحیم ہے۔ شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے دروازے پہ آ جاؤ تو توبہ قبول فرمانے والے ہیں۔ اسی لیے حکم حضور پاک نے فرمایا کہ اگر کسی مجلس میں بیٹھ جاؤ، اگر کسی مجلس میں بیٹھے ہو، دوست ہیں، احباب ہیں، ہم بندے ہیں، انسان ہیں، ہماری زبانوں سے بھی کوئی باتیں نکل جائے، اور اٹھنے سے پہلے کہہ دو سبحانک اللہم وبحمدک اللہم انی استغفرک واتوب الیک۔ حضور پاک نے فرمایا جو یہ کلمہ کہہ دیتا ہے اس مجلس میں جو غلطی ہوئی اللہ سارے گناہ جو ہیں معاف کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں کہتے سبحانک اللہم وبحمدک اللہم انی استغفرک فیما امسیت فی مجلسی ھذا، اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پہ پابندی سے عمل کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے تجاوز نہ کریں، حدود اللہ کو توڑنے کی کوشش نہ کریں۔ اور ہم بندے ہیں، خطا کار ہیں، ہم سے لازماً گناہ ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو یہ معنی نہیں ہوتا ہے کہ آدمی ٹھیک ہے زنا نہیں کرتا، اللہ بچائے، لیکن وہ غیبت کرتا ہے لوگوں کے بارے میں، فلاں ایسا ہے اور فلاں ایسا ہے اور فلاں ایسا ہے، تو غیبت تو زنا سے بھی بڑا جرم ہے، الغیبت اشد من الزنا۔ ایک آدمی جو ہے بیٹھے بیٹھے جھوٹ بولتا رہتا ہے، اور جی پتا ہے آپ کو فلاں یہ ہو گیا، ایسے جھوٹ، تو جھوٹے پہ اللہ نے لعنت کی۔ اسی طرح بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو مسلمانوں پہ بلا وجہ بہتان دھرتے رہتے ہیں۔ کسی بات کے آئیں گے اور اس آدمی سے کہیں گے کہ یار یہ تمہارے گھر میں کون ہے؟ کوئی نہیں، میری بیوی رہتی ہے، یار ذرا خیال رکھا کرو۔ وہی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو نا بس میں آپ کا خیر خواہ ہوں، بس میں کہہ رہا ہوں نا خیال رکھا کرو، اب گھر میں فتنہ شروع ہو گیا۔ تو یہ کوئی کم گناہ ہے کہ کسی مسلمان کے گھر میں افتراق پیدا کر کے؟ سب سے بڑا گناہ تو یہی ہے کہ میاں بیوی کو لڑا دو کہ دونوں گناہ کریں۔ ایسے کہہ دیں گے او جی آپ کا ذرا یار دیکھا کرو نا تمہاری بیوی یہ کھڑکیاں کھول کھول کے کس کے ساتھ بات کرتی ہے، بس شکوک شروع ہو گئے، دل میں شک کا ناگ بیٹھ گیا۔ اب جناب وہ ہر وقت دیکھے گا، وہ بیچاری بھی ڈرے گی، اور کسی ہمسائی نے بلا لیا کھڑکی، ہاں وہ ٹھیک کہتا تھا، دیکھو نا کو دیکھ تو رہی ہے۔ تو یہ کوئی چھوٹے موٹے گناہ نہیں ہوتے کہ جن کو تم اہمیت نہیں دیتے، جو اللہ کے حرم میں بیٹھ کے گلہ کرتے ہو، اللہ کے حرم میں بیٹھ کے غیبت کرتے ہو، اللہ کے حرم میں بیٹھ کے لوگوں کی برائیاں کرتے ہو، اللہ کے حرم میں بیٹھ کے لوگوں کے گناہ ڈھونڈتے ہو، اللہ کے حرم میں بیٹھ کے لوگوں کی غلطیاں پکڑتے ہو اور لوگوں کے خلاف فتنے اور طوفان اٹھاتی ہے، کوئی چھوٹا گناہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی معاف کرے۔
اور اللہ ہر مسلمان کو ایسے غلطیوں سے محفوظ فرمائے۔ اور علاج کیا ہے یاد رکھو، استغفار، علاج کیا ہے توبہ۔ اور یاد رکھو اس وقت جو حضور کی امت پورے عالم میں ایک امتحان میں آ گئی، ہر جگہ مسلمان جو ہے وہ ظاہری باطنی ہر لحاظ سے نشانے پہ آ گیا ہے، اور مسلمانوں پہ بڑا مشکل وقت آ گیا ہے۔ اور اس کا علاج کیا ہے کہ چونکہ ہمارے گناہ بھی اجتماعی ہیں اور توبہ بھی اجتماعی ہوگی، ساری حضور کی امت جو ہے اللہ کے دروازے پہ گر جائے، اللہ کے آگے گر گڑا کے توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں سے رجوع کریں اور اللہ راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی مہربانی فرما دیں، تو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کا وعدہ ہے کہ میں مومنوں کی مدد کروں گا، اللہ ہماری مدد کریں گے، لیکن مومن ہم بنے تو کریں گے نا، مومن ہم بنے تو کریں گے، کہ مومن ہی نہ بنے تو پھر کہیں یار پتہ نہیں اللہ کی مدد ہی نہیں آ رہی۔ اللہ فرمایا تم مومن بن گئے ہو گے، مدد نہیں آئی۔ کان حقا علینا نصر المؤمنین انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اسی طرح فرمایا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، شرط ہے ایمان۔ اسی طرح اللہ نے میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یوم بدر میں فرمایا ان تصبروا وتتقوا، شرط یہ ہے کہ صبر کرو، جم جاؤ، اللہ سے ڈرو۔ اگر ایسا کر لو گے تو ہم آسمانوں سے فرشتے اتار دیں گے۔ تو اللہ کا تو ایک فرشتہ بھی کافی ہے، چہ جائے کہ زیادہ اترے۔ تو اس لیے ہمیشہ اب پوری حضور کی امت کو ہر بندہ جو ہے نا جی، ہر بندے پہ لازم ہے، یہ کوئی دین کا ٹھیکہ مولویوں نے نہیں لیا ہوا، یاد رکھو۔ یہ تو تم شکر کرو کہ اللہ پاک نے ان کے ذریعے تمہارے گھروں میں دین پہنچایا ہے۔ مولوی اچھا ہے، برا ہے، خطا کار ہے، گناہ گار ہے، لیکن وہ 5 وقت نماز دے کے تجھے خدا کی نماز یاد دلاتا ہے، وہ مسجدوں میں بیٹھ کے تیرے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے، وہ اللہ کے دین کی دعوت دے کے تیرے گھر میں، تیرے ماحول میں، تیرے شہر میں، تیرے محلے میں دین کے زندہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ تم کاروبار کر سکتے ہو تو مولوی کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ نہیں کر سکتے۔ تم ہیرا پھیری کر کے کما سکتے ہو، تم چوکیداریاں کر سکتے ہو، تم کلرک بن سکتے ہو، تمہارے بیٹے ڈگریاں لے کے سی ایس بی پی سی ایس کے امتحان بیٹھ کے ڈائریکٹ جو ہے وہ 21 اور 22 گریڈ کی نوکریاں لے سکتے ہیں۔ مولویوں کا دماغ خراب ہے، وہ نہیں پڑھ سکتے۔ جن نے بخاری شریف پڑھی ہوئی ہے ان کے لیے تمہاری کتابیں کون سی مشکل ہیں؟ جنہوں نے 30 سپارے قرآن یاد کر کے سینے میں رکھا ہوا ہے ان کے لیے تمہاری ABC کیا مشکل ہے؟ لیکن اللہ نے ان سے دین کا کام لیا۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا رضینا قسمت الجبار فینا، کہ مولا ہم تیری تقسیم پہ راضی ہیں، لنا علم وللجہال مالو، ہمیں تو نے دین محمد کا وارث بنایا ہے اور جاہلوں کو دولت کا وارث بنایا ہے، ہم راضی ہیں تیرے فیصلے سے، ہم تیرے فیصلے پہ ہر حال پہ راضی ہیں، ہم تیرے فیصلے پہ رضامند ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز اب چھوڑ دیں یہ پارٹی بازیاں اور فرقہ بندیاں کہ مسجدیں الگ اور ٹوپیاں الگ اور پگڑیاں الگ اور پگڑیوں کے رنگ الگ۔ کافر جب مرے گا تو تمہاری پارٹیاں یا پگڑی نہیں پوچھے گا کہ جناب آپ کا رنگ نیلا ہے کہ پیلا ہے کہ ساوا ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے، وہ ہر کلمے پڑھنے والے کا دشمن ہے، اور الکفر ملت واحدہ۔ اس کا جواب کیا ہے کہ حضور کی امت بھی ملت واحدہ بن جائے۔ اور دعا کرو اللہ ہمارے اسلام کے حاکموں کو توفیق دے، اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام کے مقتدا لوگوں کو توفیق دے، اللہ تبارک و تعالی جن کو طاقت دی ہے ان کو توفیق دے کہ وہ اسلام کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، اور اللہ ان کی ہر لحاظ سے حفاظت فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ انہی آیات پہ اپنا ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں امر تعالی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم یاخذ من اموالهم صدقۃ یطہرون ویزکیہم بہا، اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ میرے محبوب
صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں سے صدقہ لیں، ان کو پاک کریں، ان کا تزکیہ کریں. وہذا آمن وإن عاد بعضهم الضمير في أموالهم إلى الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہذا آمن، یہ حکم عام ہے. بعض نے کہا یہ ضمیر خذ من اموالہم، وہ کہتے ہیں ضمیر کن کی طرف ہے؟ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. اصل وجہ کیا تھی یاد رکھو کہ وہ جو 10 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے نا جنگ تبوک میں، تو جب ان کی توبہ اللہ نے قبول کر لی تو حضور کی خدمت میں آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہماری توبہ قبول کر لی، آپ مہربانی کریں ہمارا جو سارا مال ہے نا ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، سارا مال قبول فرمائے. اسی مال کے جھگڑے میں تو ہم لیٹ ہو گئے نا، نہ مال ہوتا نہ لیٹ ہوتے. اور جیسے میں نے بتایا تھا نا حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ہمیں نہ لٹتا دن کو یوں قاتل تو کیسے بے خبر سوتے، رہا کھٹکا نہ چوری کا دعا دیتے ہیں رہزن کو. پر میں ہم فقیر لوگوں کو چوری کا کھٹکا تو ہوتا نہیں کہ ہمارا کوئی کیا لے جائے. اچھا بڑے سے بڑا مولوی کے گھر میں کیا ملے گا؟ کتابیں لے جائے، آ کے کوئی بخاری شریف لے جائے گا تو کہیں پڑھے گا نا، تو ہمارا کون سے گناہ کر گیا، نقصان ہو گیا. قرآن شریف ہوگا، تفسیر ہوگی، بخاری ہوگی، مسلم ہوگی، نسائی ہوگی، شروحات ہوں گے، کوئی نحو کی کتاب ہوگی، کوئی معانی کی ہوگی، کوئی بلاغت کی ہوگی، کوئی فقہ کی ہوگی، کوئی میراث کی ہوگی، کوئی اصول کی ہوگی، لے جائے پڑھے گا. چلو نہیں پڑھے گا کسی کو بیچے گا، اگلا تو پڑھے گا. تو اور اگر جتنا مال زیادہ ہو تو ہر وقت پریشانی. زمین کا کیا ہوا؟ کپاس کا ریٹ نہیں لگا اس دفعہ، اور یہ 12 سپرے کیے ہیں اور ریٹ ابھی بھی 600 لگا ہوا ہے، تو تباہی ہو. گندم پہلے رول گئی، وہ اسی چکر میں نماز میں کھڑا ہے، اللہ اکبر یار ریٹ بڑا کم ہے. یہ نماز ہے کہ کپاس کے کھیت میں کھڑا ہے؟ ایمان سے کہو یہی حال ہے کہ نماز کا سلام پھر رہا ہے تو پہلا کام یہی کر رہا ہے کہ اللہ میاں مہربانی کر کپاس کا ریٹ چڑھ جائے. وہ ہمارے مرزا جانباز تھے، اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے. دوست بھی تھا، ساتھی بھی تھا، مجاہد بھی تھا اور شاعر احرار بھی تھا، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اور بڑا ہنس مکھ آدمی تھا. ایک دفعہ اسی طرح میرے درس میں بیٹھا عشاء کے بعد جب فارغ ہوئے تو ساتھ کوئی بیچارہ بنگالی مسلمان بیٹھا تھا. دعا کرے اللہ میاں ایمان کی دولت عطا فرما، اللہ میاں ایمان یقین عطا فرما، اللہ میاں توحید کا عقیدہ نصیب فرما، حضور کی محبت نصیب فرما. بیچارہ دعا مانگ رہے بنگالی ساتھی کو، حاجی تھا بیچارہ بنگالی. اور یہ جو ساتھ بیٹھا تھا یہ شروع ہو گیا اللہ میاں کوٹھی عطا فرما، اللہ میاں ایک بہترین کار عطا فرما، اللہ میاں دولت عطا فرما. اب وہ بنگالی آدمی اس نے ایک دفعہ سنا، 2 دفعہ سنا، اس کو غصہ آ گیا کہ یہ کیسا آدمی ہے مکے میں بیٹھ کے کعبے میں بیٹھ کے گاڑی مانگ رہا ہے، کار مانگ رہا ہے، کوٹھی مانگ رہا ہے، بد تہذیب ہے، کیا بلا ہے. اس نے اپنی دعا ختم کی، اس نے کہا ادھر کیا مانگ رہے ہو تم؟ خدا کے بندے یہ اللہ کا کعبہ ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو. اور اس نے کہا حاجی صاحب غصہ نہ کرو، جو چیز جس بندے کے پاس نہیں ہوتی وہی مانگتا ہے. تمہارے پاس ایمان نہیں ہوگا تم مانگ رہے ہو، میرے پاس پیسے نہیں میں مانگ رہا ہوں. جو چیز ہو تو بلا وہ بھی کوئی مانگتا ہے. اگر ایک چیز موجود ہے تو کون مانگ؟ تم کہہ رہے اللہ میں ایمان نہیں ہوگا تمہیں، اللہ تمہیں عطا فرما ایمان میری، میں آمین کہتا ہوں. میرے پاس ایمان بھی ہے، توحید بھی ہے، موٹر نہیں، گھر نہیں، پیسہ نہیں، میں وہ مانگ رہا ہوں. خدا کے بندے غصے میں آنے کی کیا بات ہے؟ تو اس لیے بہرحال بات کو سمجھیں کہ ان صحابہ نے بھی حضور کی خدمت میں آگے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جھگڑا ہے مال کا، ہم اسی باغوں کے خیال میں لیٹ ہو گئے، ہم سارا مال صدقہ کر دیں. نہ سارا صدقہ نہ کرو. انہوں نے کہا حضور ہم اللہ کے راستے میں سارا مال دیتے ہیں. حضور نے فرمایا نہ. انہوں نے کہا اچھا حضور آدھا قبول فرمائیں. فرمایا نہ. انہوں نے کہا حضور پھر تیسرا حصہ. فرمایا اچھا تیسرا قبول کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا میرا بدنی ان کو حکم دو بس زکات، ان کو حکم دے کہ 2.5% زکات دے دیا کریں. باقی اگر کوئی خیرات کرنا چاہے یا وصیت کرنا چاہے تو اپنے ثلث سے مال میں کر سکتا ہے، تیسرے حصے میں کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. یہ نہیں ہے کہ مرنے سے پہلے تم کہو جی میری ساری جائیداد یتیم خانے کو دے دو، تمہارے بیوی بیٹے کدھر جائیں؟ وہ لوگوں سے مانگتے پھریں.
اس لیے حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو تترکہم اغنیا، اپنی اولادوں کو غنی چھوڑ جاؤ، خیر من ان یتکففون الناس، یہ بہتر ہے کہ لوگوں کے آگے بھیک مانگ کے گزارا کریں، تم ان کو جائیداد دے جاؤ، دولت دے جاؤ، کوئی سبب بنا جاؤ تاکہ تمہاری اولادیں تمہارے بعد بھیک نہ مانگیں۔ اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ ان آیات کا ضمیر جو ہے انہی کی طرف راجع ہے کہ خذ من اموالہم کون وآخرون ترکوا، لیکن حکم جو ہے وہ عام ہے سب کے لیے۔ اللہ سب کو زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اعلم وعلمہ اتم۔ کہتے ہیں جی کہ شریعت کے مطابق اگر کوئی بندہ کسی اللہ والے سے کسی بزرگ سے بیعت کرے بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں، بالکل جائز ہے۔ میرے آقا نے سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی صحابہ سے۔ ایک بیعت ہوتی تھی علی الاسلام، کافر ہے مسلمان ہو گیا بیعت۔ اسی طرح حضور نے صحابہ سے پھر بیعت لی علی الجہاد۔ اسی طرح حضور پاک نے یوم حدیبیہ بیعت دی علی اللہ یفروا، کہ اب بالکل پشت دے کے نہیں بھاگیں گے۔ اور بعض صحابہ کہتے ہیں کہ بایعنا علی الموت، ہم نے موت پہ بیعت کی حضور کے ہاتھ پہ کہ یا رسول اللہ ہم عثمان کا بدلہ لیتے لیتے مر جائیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اسی طرح ایک بیعت ہوتی ہے السمع والطاعت، کہ اپنے امیر کی بات سنے اور اس کے حکم پہ چلے۔ اب امیر جو ہے یاد رکھو وہ دو ہوتے ہیں، ایک دنیا کے امیر جو ظاہری نظام کو چلائیں گے، گورنر ہے، وزیر ہے، بادشاہ ہے، اور ایک دینی امور کو چلانے والے امیر اولی الامر ہوتے ہیں، علماء ہیں، فقہاء ہیں، مجتہدین ہیں، اولیاء اللہ ہیں۔ تو اگر کوئی ان کی بیعت کرے تو بیعت کرنا کوئی خلاف سنت نہیں، نہ خلاف کتاب اللہ ہے، بالکل جائز ہے، لیکن ایک شرط کا خیال رکھا کریں کہ یہ کاروباری اور مداری لوگ جو ہیں ان سے بچا کریں۔ بیعت ہمیشہ اس بندے کی کریں جو خود کتاب و سنت پہ چلنے والا ہو اور جس کا ہر قدم جو ہے وہ تابع ہو شریعت محمد الرسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بیعت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی کے ساتھ بیعت کر لیتا ہے پھر اس کی بات کو مانتا ہے اور وہ اس کی نگرانی کرتا ہے کہ میرا مرید غلط تو نہیں کر رہا، گناہ میں تو نہیں پڑ رہا، سود تو نہیں کھا رہا، حرام تو نہیں کر رہا، پٹڑی سے ہٹ تو نہیں رہا، کون سی کمزوری ہے اسی بیماری کا وہ علاج بتلا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک فائدہ ہوتا ہے، لیکن بیعت کرنے سے پہلے تحقیق کر لیں، تسلی کر لیں کہ یہ بندہ عقیدہ صحیح رکھتا ہے، کتاب و سنت کے تابع ہے، یہ نہیں کہ بس پیر کا پتر ہے، پیر کا بیٹا ہے اور نماز نہیں پڑھتا ہے، داڑھی منڈواتا ہے اور شرابیں پیتا ہے، لوگوں کی لڑکیاں اغوا کرتا ہے، غیر محرم عورتوں سے ہاتھ ملاتا ہے، مریدوں کے گھر میں جا کے ان کی عورتوں کے سامنے بیٹھ کے باتیں کرتا ہے۔ یہ پیر نہیں ہوتے، یہ تو غدار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان سے محفوظ رکھے۔ میرے دادا کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے اگر میں عمرہ کروں، بالکل عمرہ تو آپ جو مرضی ہے کرو، بالکل اللہ فائدہ دیں گے، ثواب دیں گے انشاءاللہ۔ خطبہ سے پہلے یعنی ایک آدمی کسی عورت کے ساتھ رشتہ کرنا چاہتا ہے تو رشتے سے پہلے، ابھی نکاح تو نہیں ہوا نا، ابھی تو خطبہ کر رہا ہے یعنی پیغام بھیجا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ شریعت نے اجازت دی ہے کہ عورت کو دیکھ لے، عورت بھی مرد کو دیکھ لے تاکہ بعد میں جھگڑے پیدا نہ ہو، کوئی منع نہیں۔ اسلام تو بڑا جامع مذہب ہے۔ میت کی نماز کا فدیہ جو ہے صرف احناف کے نزدیک ہے، باقی ائمہ کے نزدیک نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بہرحال مر گیا، اللہ مغفرت کرے، اس کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ امام صاحب فرماتے ہیں دعائے مغفرت بھی کریں اور فدیہ بھی ادا کریں، ہر نماز کا صدقہ فطر کے برابر۔ کہتے ہیں جی کہ ہم لوگ جو پاکستان سے عمرے پہ آئے ہیں، ہم مسافر ہیں، بالکل مسافر ہیں، اگر نماز اکیلی پڑھیں گے تو قصر کریں گے۔ یاد رکھو، مثلا تم مسافر ہو، 2 آدمی ہو، 3 ہو، 4 ہو، خود جماعت کر رہے ہو
تو कसर करोगे, खुद अकेले पढ़े हो कसर करो। अगर हरम में आ गए इमाम के पीछे पढ़ोगे तो पूरी पढ़ोगे। सुन्नत और नवाफिल जो हैं वो सफर में अल्लाह ने माफ कर दिए हैं, याद रखो। सुन्नत भी माफ है, नफिल भी माफ है। यानी क्या माना कि नहीं पढ़ोगे तो गुनाह नहीं होगा, लेकिन वक़्त मौजूद है, आदमी आया भी इबादत के लिए है, अगर पढ़ोगे तो फिर सुन्नत नफिल पूरी पढ़ोगे, क्यों? अल्लाह ने तो माफ किया था। तो अगर पढ़ोगे तो पूरी पढ़ोगे और उसका अल्लाह सवाब भी अता फरमाएंगे। लेकिन मक्के में जितना मौका मिले ना, तवाफ ज्यादा करो। बाकी हर इबादत सारी दुनिया में हो सकती है, सिर्फ तवाफ जो है वो अल्लाह के घर के सिवा नहीं हो सकता। कुरान आप हर जगह पढ़ सकते हैं, तहज्जुद हर जगह पढ़ सकते हैं, इशराक अवाबीन हर जगह पढ़ सकते हैं, सदका खैरात हर जगह दे सकते हैं, लेकिन तवाफ नहीं कर सकते। इसलिए उलमा का बिल इत्तिफाक कि मक्के में रहने वाले के लिए या आने वाले के लिए अफजल इबादत जो है वो अल्लाह के घर का तवाफ है, कि जितना अल्लाह तौफीक दे ज्यादा से ज्यादा तवाफ करें और तवाफ में एहतियात करें कि औरतों से बचें, इख्तिलात न हो, किसी औरत को हाथ न लगे, जल्दबाजी करके लोगों को धक्के न मारे, हजर अस्वद पे जाके लड़ाइयां ना करें, मौका मिले अल्हम्दुलिल्लाह, ना मिले बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर और चले जाए। ज़कात की बातें तो अभी हो गई हैं और पता नहीं कैसे बयान फरमाऊं। लैलतुल कदर की क्या फजीलत है, कुरान में मौजूद है कि लैलतुल कदर खैरुम मिन अल्फि शहर। अल्लाह ने फरमाया कि लैलतुल कदर की एक रात की इबादत जो है वो 1000 महीने से भी बेहतर है। अब देखो साल में कितने महीने होते हैं? 12। 1000 को 12 पे तकसीम करो तो एक रात जो है वो 1000 महीने की इबादत से बेहतर है। बाकी रह गई निशानी लैलतुल कदर की। निशानियां तो हैं लेकिन पता नहीं लगता, वो निशानियां ऐसी हैं जो बाद में पता लगता है जब रात गुजर गई। अल्लाह पाक ने हजूर को इल्म अता फरमाया था। हजूर फरमाते हैं कि मैंने चाहा कि सहाबा को बता दूं, लेकिन फिर अल्लाह ने मेरे सीने से ये बात ही उठा ली। तो इसी में हिकमत है कि आदमी तलाश करता रहे और ढूंढता रहे। तकरीबन ज्यादा चांस यही है कि रमजान के आखिरी 10 दिन जो हैं उनमें किसी रात में 21 में, 23 में, 25 में, 27 में, 29 में लैलतुल कदर हो सकती है। बाद उलमा ने अलामात भी लिखी हैं कि उस रात जो है ठंडी रात होती है, मोतदिल रात होती है, तारे ज्यादा चमकते हुए नजर आते हैं और सुबह जब आदमी उठे तो जब सूरज निकलता है तो उसकी रोशनी तेज नहीं होती, यानी आदमी सूरज की तरफ देख सकता है। लेकिन ये अलामात महज उलमा ने लिखे हैं। असल में जैसे जैसे जिसके दिल को तस्कीन आई, क्योंकि उस रात फरिश्ते उतरते हैं, अल्लाह का जिब्रील उतरता है, तो लाजमी बात है कि उस रात की बरकत उस सवारात, लेकिन पता तो उनको लगेगा ना जो अल्लाह वाले हैं। हमारे जैसे लोगों को कैसे पता लग सकता? अल्लाह की तामीर में जो पत्थर लगा हुआ है ये कहां से आया है? कम से कम मुझसे तो नहीं मंगवाया गया, और न जब ये आया तो मैं मौजूद था। वैसे तारीख की किताबों में आता है कि मुख्तलिफ पहाड़ों से, जबल काबा से और जबल तूर सीना से और मुख्तलिफ जिबाल से लिया गया, अल्लाह आलम। बहरहाल ज्यादा राजे कौल यही है कि मक्के के पहाड़ों से लिया गया, जिसका और शक्ल पहाड़ों की भी और काबतुल्लाह के पत्थर की भी मिलती है, क्योंकि पहाड़ जो है ना उनके कई रंग होते हैं। वमिनल जिबाल जुददुन बीदुन व हुमरुन मुख्तलिफुन अलवानुहा वगराबी बुसूद। अल्लाह फरमाते हैं हमने पहाड़ जो बनाए हैं ना सफेद भी हैं, लाल भी हैं, सियाह भी हैं, और अल्लाह के काबे का पत्थर भी सियाह है और मक्के के जितने पहाड़ हैं तकरीबन वो भी सियाह हैं। तो इसलिए बहरहाल ज्यादा राजे अकवाल यही हैं कि यहाँ का पत्थर है। पाकिस्तान से उम्रे के लिए आए और हमने उम्रा करने के बाद मदीने मुनव्वरा जियारत के लिए हम गए। वापसी पे औरत को हैज आ जाए तो औरत हैज की हालत में भी इहराम की नियत कर सकती है। याद रखो, अगर औरत को हैज आ जाए तो औरत गुस्ल करेगी, वो पाकी के लिए नहीं सफाई के लिए होगा, और गुस्ल के बाद नमाज भी नहीं पड़ेगी, बस लब्बैक बे उमरतिन लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। वो इहराम में ही आएगी, गोया इहराम में है। ये नहीं कि रात को खमिया बीवी सोए करें वो करें, नहीं, वो इहराम में है।
اور جب مکے میں آ کے اپنے گھر میں بیٹھی رہے 2 دن بعد 3 دن بعد 7 دن بعد جتنے دن اس کی عادت ہے، اور جب خون بند ہو گیا غسل کرے صاف ہو جائے پاک ہو کے اسی احرام میں طواف کرے صفا مروا دوڑے بال کٹائے، اس کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو یا تو پاک ہونے کے بعد عمرہ کرے فوراً وقاع سے جا کے، ورنہ عمرہ مسجد عائشہ سے کرے اور ایک بکری بطور دم بھی دینی پڑے گی۔ یاد رکھو حیض میں احرام منع نہیں ہوتا، حیض میں لبیک پڑھنا منع نہیں ہوتا، نماز نہ پڑھے بس۔ اچھا باقی عورت کے لیے احرام ہوتا ہی نہیں، یہ جو رومال باندھتی ہے تو عورت نے خود بنا رکھا ہے نا، ورنہ اسلام تو کوئی حکم نہیں دیتا، جو عورت کا لباس ہے وہی احرام ہے، اس کو کوئی تکلیف تو ہے نہیں کہ لباس پہنے ہوئے اسی میں رہے۔ اچھا اگر کوئی درمیان میں غسل کی ضرورت بھی آ جائے تو سادہ پانی سے غسل کر لے، خوشبو نہ لگائے، زیادہ کنگھی ونگی دے کے بال نہ گرائے، اور خوشبو والا صابن، خوشبو پرفیوم یوڈیکلون وغیرہ اسی طرح وہ چیزیں جو خوشبو والی ہیں سب سے بچے، کیوں وہ تو احرام میں ہے۔ ہمارے لوگ جو ہیں وہ سفر سے واپس آنے کے بعد مکے میں جب آتے ہیں 2-3 دن کے بعد عمرہ کرتے ہیں، ایک بکری بھی ساتھ دم ادا دیا کریں، چونکہ میقات سے وہ بغیر عمرے کے گزر آتے ہیں۔ مکے میں رہنے والوں کے لیے کوئی دین بدل جاتا ہے نا، جو آدمی مکے میں رہتا ہے ان کے لیے کوئی الگ قرآن میں حکم ہے۔ باہر والے جو ہیں وہ روزہ مہینہ پورا رکھیں، مکے والے 15 دن کا روزہ رکھیں گے، یہ کیا معنی ہے؟ ہم مکے میں رہتے ہیں، مکے میں رہتے ہو تم پر تو زیادہ دین کے فرائض واجب ہیں، جب تم باہر چلے گئے اب تم آفاقی ہو گئے، مکے میں رہتے ہو کہیں رہتے ہو، میقات سے باہر سے آ رہے ہو، احرام باندھنا ضروری ہے۔ ہاں صرف امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ اگر نیت نوکری کی تھی، ملازمت کی تھی، یعنی اللہ کے گھر کی یا عمرے کی یا زیارت کی نیت ہی نہیں تھی، وہ بھی کہتے ہیں دم سے بچ جائے گا، یہ نہیں کہتے کہ ایسا کرے، سب ائمہ کہتے ہیں کہ احرام باندھ کے آئے۔ ایک آدمی نے جدے میں قیام کیا، پھر جدے سے احرام باندھ کے آیا، وہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان سے جب چلا اس کی نیت کیا تھی کہ میں جدے جا رہا ہوں یا مکے جا رہا ہوں۔ اگر نیت تھی کہ میں جدے جا رہا ہوں اور میں جدے میں رہوں گا 2 دن 4 دن 5 دن، پھر دیکھیں گے جب مکے جاؤں گا تو کوئی دم نہیں۔ اگر نیت تھی کہ مکے جا رہا ہوں پھر احرام جدے سے باندھا ہے تو دم دینی ہو۔ زندہ ہے ہم اس کے لیے عمرہ کریں اگر اس نے وصیت کی، کہا ہے، ورنہ نہیں، اپنے لیے کریں، دعا کریں۔ اگر کوئی ہمارا رشتہ دار فوت ہو گیا ان کے لیے جائز ہے۔ اگر ہم لوگ رہیں گے 7 دن مکے میں 5 دن مدینے میں تو ہم مسافر ہیں، مسافر ہیں۔